دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کرام کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکار زیادہ تر یہودی ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے دو مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ آخری وقت میں ظاہر ہوگی۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ ہستی انسانیت کے لیے مسیحا اور نجات ہندہ ثابت ہوگی۔ اگر آپ عیسائیت کی لوک داستانوں کو سنیں تو اس میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوگا جو بہت نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی دجال کے والدین کئی سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے تھے، پھر اللہ نے ان کے گھر بیٹا پیدا کیا جو دجال ہوگا۔ دجال کی پیدائش کی وجہ سے اس کے والدین بہت خوش ہوں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں تو یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یعنی نجات ہندہ یہودی نسل سے ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی شکل کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور پر اسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے دجال کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات ہندہ اور خدا کا منتخب کردہ بندہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات ہندہ بنے گا۔ حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہ عظیم نجات ہندہ، عظیم جج، عظیم عالم دین اور انسانی نسل کا انتہائی باکمال اور عظیم بادشاہ ہوگا۔ وہ انتہا درجے کا ذہین ہوگا۔ دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدہ کے مطابق وہ مسجد الاقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے ساتھ ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت سے چلائے گا۔ اس عظیم سلطنت اسرائیل کی حدیں عراق کے دریائے فرات سے لے کر مصر کے دریائے نیل تک پھیلائے گا۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کروائے گا۔ ناظرین، یہودیوں کی کتاب میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودی قوم کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کرے گی، اور دنیا کے سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخص ہوگا۔ اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مانتے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ آج دنیا میں جتنی بھی بدامنی ہے وہ یہودیوں کی طرف سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودی دجال کو اپنا ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال ایسے گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں، اور وہ ایک جگہ نہیں رکے گا۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال مرد تو ہوگا مگر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یا کافرے لکھا ہوگا۔ بہت سی روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے پاس 30 سال سے کوئی اولاد نہ ہوگی، پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا۔ لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پایا ثبوت تک نہیں پہنچ پائیں۔ بعض مفسرین نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے۔ جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی
اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا۔ ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے، لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتا۔ پاکستان کے ایک مصروف اسلامی سکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہوئی جب دنیا پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا، اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسانوں اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں پر قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اس دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کی حصول کے لیے خود کو پیش کیا۔ اس طرح انسان اور جن کا تخم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا۔ اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہے۔ دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت تمام جگہوں پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر جساسہ کے متعلق صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا۔ اسمہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارشیں رک جائیں گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال 2/3 بارشیں رک جائیں گی اور زمین کی پیداوار میں بھی 2/3 کمی ہو جائے گی، اور تیسرے سال بالکل بارشیں نہیں ہوں گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہوں، خواہ وہ خر والے ہوں یا داڑھ سے کھانے والے،